والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلى الله تعالى عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ کہ ہم نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہم نے جب سے اسٹارٹ کی ہے الحمدللہ جب سے ہم یہی آیت سنتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن عظیم کی ایک آیت کا اس کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا یہ حدیث کا مفہوم ہے. ایک قرآن کی کوئی ایک آیت اس کو سمجھ کر ابھی آپ ہمیں ویسے سمجھ رہے ہیں تو سمجھ کر پڑھنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اور علماء اکرام فرماتے ہیں اور دیگر جو دانشوران قوم فرماتے ہیں کہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ ایک آیت کو یا ایک قرآن کو پورے سمجھ کر پڑھنا زندگی بھر بغیر سمجھے پڑھتے رہنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ اجتماع میں ہم لوگ آتے ہیں تو ابھی آپ جیسے قرآن شریف بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتے ہیں. ابھی ماں باپ کہتے ہیں کہ روزانہ قرآن پڑھا کریں. ابھی جو بچے روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہوئیں گے ان کے ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہیں. خود بھلے سے نہیں پڑھے لیکن بچے پڑھتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے کہیں میرا بچہ روز ایک پارہ پڑھتا ہے نا. اور بلا شبہ یہ ایک سعادت کی بات ہے, اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ روزانہ اسی طریقے سے چند آیتیں 1 2 یا 5 آیتیں 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو زندگی بھر بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ان 2-3 آیتوں میں مل جائے. تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اب نارملی ایک نیچرلی بات ہے کہ کوئی بندہ ہے کہ جو زندگی بھر قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہی کہ اس میں کہا کیا جاتا ہے, اس سے سمجھا کچھ نہیں, تو وہ صرف اس کو چند نیکیاں دے سکتا ہے. وہ قرآن کا پڑھنا اس کو چند نیکیاں حاصل ہو جائیں گی لیکن اس کا جو فائدے ہیں فوائد ہیں نا وہ حاصل ہونے والے نہیں. مان لیجیے اس کی ایک مثال ہے جو اپنے علماء اکرام ہیں, علماء سمجھتے ہیں نا, علماء اکرام عالم کو ہے نا, بڑے بڑے عالم کے مولانا ہوتے ہیں. علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک چٹکلا ہے سمجھنا. جیسے مان لیجیے کسی دوست نے کسی دوست کو ایک خط بھیجا کہ یہ خط ہے, اس میں جو مطلب اس کو لکھا ہے جو اس کو پڑھ کر اور اس پر عمل کرنا. اس کو کچھ ارجنسی تھی یا مان لیجیے اس کی شادی تھی, اس کو شادی کا بلاوا دینا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے ایک خط لکھ کر بھیجا اور اس نے اس خط کو لیا اور اس کے پاس مطلب وہ لینگویج جیسے انگلش تھی یا فرینچ تھی یا چائنیز میں لکھا ہوا تھا, اس کو آتا نہیں تھا, پڑھنا آتا تھا لیکن اس کی میننگ پتہ نہیں. اس نے لی اور اس کو پڑھا, بولے میرے دوست کا خط ہے, روز پڑھتا ہے اور رکھ دے, روز پڑھتا ہے اور رکھ دے. اب اس کو پتہ نہیں اس میں لکھا گیا ہے اور شادی کی دعوت ہے, جائے گا کہاں؟ اور ہم لوگوں کو نا قرآن میں جنت کی دعوت ہے اور ہم لوگ اس دعوت پہ لبیک نہیں کہتے, روزانہ پڑھ کے اور ایسے ہی رکھ دیں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے اور سیکھیں کہ جنت کا راستہ ہے کیا, سمجھ لے اور وہ کر, اور تیرے لیے اتنی شاندار جنت میں نے بنا کے رکھی ہے. یہاں دنیا کی لذتوں کے پیچھے کیا دوڑتا ہے نا. میں نے عالی شان نعمتیں جنت میں بنائیں جس کا کوئی وہم اور گمان بھی دنیا میں دیکھا نہیں جاتا. کوئی سوچنے والا اتنی بہترین نعمتیں سوچ نہیں سکتا. کسی دیکھنے والے نے اتنی اچھی نعمتیں دیکھی نہیں, کسی لذت اٹھانے والے نے اتنی اچھی لذتیں اٹھائی نہیں جیسی جنت میں نعمتیں. لیکن ہم جو ہیں وہ سمجھتے نہیں. اور باقاعدہ جنت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. قرآن میں بھی نا الگ الگ آیتوں میں الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جنت کی کچھ نعمتیں بتائی دی. ترجمہ پتہ ہو تو ہم کو معلوم, تو پڑھیں تو لالچ آئے, اب پڑھتے ہی نہیں تو لالچ ہی نہیں آئے گی تو عمل کہاں سے کریں. تو یہ جب ہم نے آیت پڑھی نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ بے شک تم میں سے وہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو علم والے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ آیت کا بھی ترجمہ سنا اور جو امیر بھائی بتا رہے تھے وہ بھی سنا.
सवाब तो आपको कितना मिला, आपके माँ बाप को खुश हो जाना चाहिए, आपको भी खुश हो जाना चाहिए। आगे जो सीखना सिखाना इंशाल्लाह सुनते हैं। जैसा कि मैंने जो अभी भी कहा कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। दुनिया में हम जो 50-60 साल आए हैं, ये हमारी आखिरत की तैयारी के लिए हमको अल्लाह ताला ने टाइम दिया। 50-60 साल का टाइम है, क्या करके दिखाते हो दिखाओ, है ना। इसकी बेस पर आपको आगे का मामला हासिल होगा। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई कोर्स डिग्री वगैरह जब इंसान करता है तो उसके रिजल्ट के बेस पर उसका कैरियर बनता है कि वो क्या करेगा, है ना। अगर 10th फेल है तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। तो इसी तरीके से बिला तमसील दुनिया के अंदर 50-60 साल ही हमारा एग्जामिनेशन हॉल, रिजल्ट इसका हश्र के मैदान में आउट होने वाला। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं हमको खुद को पता होता है। हम यहाँ से खूब अच्छा करके जाएंगे, नहीं 100%, 90%, 80%, 60-70% का तो हमको एक जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको पता होता है कि कितने परसेंटेज आते हैं, है ना। 5-10% ऊपर नीचे होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया होता उसको पता होता है कि मैंने पेपर ऐसे ही नाम लिख के दे दिया था, है ना, तो क्या होने वाला है, फेल ही होने वाला है। तो अल्लाह ना करे कि हम ऐसे लोगों में शुमार। ये मैं साथ में सब दुनिया की मिसालें मिक्स करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में छप जाए। क्या चीज़ छपाना है पता है मेरा मकसद? ये 50-60 साल की ज़िंदगी एग्जामिनेशन हॉल है। ये मज़े लेने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं दी है, ये मेहनत करने के लिए। एक अल्लाह के वली से किसी ने कहा, अल्लाह के वली थे, सोते नहीं थे, कम खाते थे, यानी बहुत कम आराम करते थे, और एक पहलू पर लेटते थे, यानी कभी पीठ जो है ज़मीन पर नहीं लगाते। एक पहलू पर लेटे, थोड़ा आराम किया, फिर उठ गए और फिर अपनी इबादतों में लग गए। मुरीदीन ने कहा, हज़रत आप सोते क्यों नहीं? सोना या आराम करना कोई हराम तो है नहीं। उन्होंने कहा ज़मीन के ऊपर काम है और ज़मीन के नीचे आराम। जब अंदर जाएंगे तो आराम करेंगे, जब तो सोना ही सोना है ना। तो अल्लाह के वास्ते ये चीज़ अपने जहन में डाल, और ये चीज़ करने के लिए रोज़ाना थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा जैसे 10th 12th के लिए 10, 12, 15 साल लगते हैं, तब कहीं जाके हमारा कैरियर बनता है। और हम सोचेंगे कि कुछ बयान मज़ेदार हुआ नहीं, वो तो नफिल की फजीलत चल रही थी, मैं फ़र्ज़ नहीं पढ़ता तो नफिल क्या बयान सुनूं। तो थोड़ा धीरज रख के, धीरज कहते हैं सब्र, है ना, सब्र रख के और सुनते रहो इंशाल्लाह। इसमें से जो कुछ चीज़ें जहन में आए, अब आगे का कुछ आए या नहीं आए, उस पर अमल करना है या नहीं करना है। जो अभी तक मैंने बोला वो तो समझ में आया, है ना। अल्लाह के वास्ते 5 टाइम की फ़र्ज़ नमाजें इनके वक्तों पर अदा करो, उसके साथ में जितना हो सके नफिल काम सबके, और सबसे ज़्यादा इल्म हासिल करने का काम करेंगे ना इंशाल्लाह। तो हमारा जो दर्स चल रहा था वो मंगल की रात के ताल्लुक से चल रहा था। आपने सुना कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद जो सुन्नतें और नफिल हैं दिन के, वो सारे सुनने के बाद हमने सुना कि पीर का हफ्ते इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, ये 7 दिन की इबादतों का सवाब आपने सुना। ऐसी सवाब थे, शायद जो कल लोग नहीं आए तो उन्होंने नहीं सुना होगा। ऐसी 4-4, 8-8 रकतें हैं कि अगर कोई पढ़े तो अल्लाह तबारक तआला उसको बेहतरीन चीज़ें जन्नत में अता करे। एक अमल था, कल बताया गया था, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं जो कल नहीं है। उनको अल्लाह तबारक तआला, यानी एक 4 रकत की नमाज है, 4 रकत की नमाज है, और उसके अंदर मुख्तसर सब पढ़ना है, सूरह फातिहा, और साथ में कितनी मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह इखलास, और पढ़ने के बाद लास्ट में अस्तगफार और आयतुल कुर्सी का, है ना। 4 रकत सिर्फ पढ़ना। उसमें जितने अल्फाज पढ़ेंगे ना, जैसे हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम हे मीम दाल लाम हे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब वर्ड आता है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पढ़ा ना हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा तो कितना पढ़ते हैं तो ये 9 लफ्ज़ हमने पढ़े। अल्लाह तबारक ताला जन्नत में मुश्क के 9 शहर अता फरमाए, शहर, सिटीज तुम्हारे नाम। या दुनिया में एक, दुनिया में कल बताया था, ये दुनिया में 1 BHK का रूम लेने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है ना। और जन्नत में अल्लाह तबारक तआला इतना बड़ा इनाम अता कर, तो कौन है जो इस पर अमल नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। तो ये नफिल चीज़ें आगे भी ऐसी काफ़ी चीज़ें आएंगी, सुनो, ध्यान से सुनो, और इंशाल्लाह हो सके तो अमल। तो हमने दिन की इबादतों के बाद रातों की इबादत शुरू की थी, जिसमें हमने इतवार की रात का सुना था, पीर की रात का सुना था, और मंगल की रात का सुनते हैं। जो शख्स मंगल की रात में 2 रकतें इस तरह से पढ़े
کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس 15 بار پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 15 بار اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگے، اس کے لیے بہت بڑا ثواب اور عظیم اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا ثواب اور عظیم اجر ہے۔ یہاں پر سرکار علیہ السلام نے بتایا نہیں کون سا اجر ہے، لیکن عظیم کہہ دیا تو عظیم کون ہے؟ سبحان ربی العظیم، ہے نا، وہ عظمت والا ہے۔ تو عظمت والی فضیلت اس میں ہے، تو انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی منگل کی رات 2 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ قدر اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نماز قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی قائد اور رہنما ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز جو ہے نا ایک مخلوق کی شکل میں اس کی رہنمائی کرے گی، گائیڈ بولتے ہیں نا، گائیڈ، اس کو بتائے گی جنت میں تیرا گھر کون سا ہے، تیرا مقام کون سا ہے۔ یہ بات آ گئی تو تھوڑا سا سن لیں، ہم سوچیں گے یہ نماز نہیں پڑھی تو پھر میں جنت میں تو اپنا ایڈریس ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھٹک جاؤں گا، ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہے نا؟ تو ایسا ہے کہ جنت میں جو اپنا گھر ہوگا، مطلب اس کی تھوڑی ڈیٹیل مجھے پتہ ہے تو بتا دیتا ہوگی، تو اس سے بھی بہت زیادہ، لیکن آپ کے علم میں نہیں ہوگی تو اتنی تو آ جائے گی۔ جنت میں جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا، اس کو یعنی قبر سے بھی نکلا، حشر کے میدان کا حساب کتاب بھی ہو گیا، میزان عمل پر اس کا نام عمل توڑنا تھا وہ بھی ہو گیا، پل صراط سے بھی گزر گیا، پھر جنت کے باہر 2 نہریں ہیں، اس میں غسل بھی کر لیا۔ جنت میں انٹری کرنے سے پہلے غسل ہے، نہانا دھونا ہے، یعنی 2 نہریں، ایک بہت بڑا پیڑ ہے جنت کے باہر جس کے نیچے سے 2 نہریں بہتی ہیں۔ ایک نہر میں نہائے گا تو وہ قبر سے لے کے اور وہاں تک آنے تک، حشر کا میدان، پل صراط وغیرہ میں جتنی تکلیفیں جھیلے گا، وہ ساری تکلیفوں کا اثر اس کے بدن کے اوپر جو ہوگا، وہ نہر میں نہائے گا تو سب غائب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب دوسری نہر میں نہائے گا تو اس کے اندر جو تکلیفیں ہوں گی نا، وہ بھی سب دور ہو جائیں گی۔ یعنی دنیا میں جب وہ جنت میں داخل ہونے جائے گا تو ساری تکلیفوں سے دور رہے گا، یعنی وہ بے غم ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں بھی بیگم ہوتی ہیں، ہے نا، بیگم، اسی لیے اس کو بیگم ہے۔ یہ ایک پوائنٹ کی چیز ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو جو ہے گھر میں بند کر دیا ہے اور ان کو کوئی یعنی فضیلت نہیں دی، ان کو برابری کا مقام نہیں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو کہا ہے کہ عورتوں کو بیگم کرو۔ آپ کو پتہ ہے جو گھر سے باہر نکلتا ہے اس کو کتنی تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں، کمانے نکلو تو پتہ چلے، جو کماتا ہے اس کو معلوم ہے کہ کتنی مشقتوں کے ساتھ اور کیسے الٹے سیدھے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تب کہیں جا کے ہم 2 ٹائم کی روٹی کما کر گھر آتے ہیں، کوئی 10 ٹائم کی بھی کما کے آتا ہے، وہ الگ میٹر ہے، وہ تو بتا رہا ہوں۔ یعنی انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بڑی مشقتوں کے ساتھ کیسے لوگوں سے یعنی تکلیفیں اٹھا کے، باتیں سن کے، غم اٹھا کر آتا ہے، پتہ ہے۔ لیکن عورت گھر میں کیا ہوتی ہے، جو لایا اس کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس میں مجھے بنا کر کھا پی کے ختم کرنا ہے نا، جو آ گیا وہ بنا لیا، نہیں آیا تو اس کو صبر کرنا ہے نا، یعنی وہ بے غم، اس کو باہر کا کوئی غم اٹھانا نہیں ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا، اسی لیے ان کو بیگم کہا جاتا ہے۔ لیکن آج جو بیگم ہیں وہ چاہتی ہے کہ ہم غم زدہ ہو جائیں، ہے نا، وہ بیگم نہیں، وہ غم زدہ ہونے کے لیے نکلتی کہ ہم کو باہر جانا ہے، ہم کو کمانا ہے نا، ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو جاؤ کرو اور جہنم میں جاؤ، ہے نا۔ پھر بعد میں، اور پتہ ہے آپ کو یہ بات آ گئی، اس لیے میں آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو تجربہ نہ ہو، کبھی نہ کبھی ایسی چیز جب سامنے آتی ہے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا تو ہم جواب نہیں دے پاتے۔ غیر مسلموں سے جب بات ہوتی ہے، دھیان سے سنو، غیر مسلم کی جتنی عورتیں ہیں جو باہر کمانے کے لیے جاتی ہیں، کیونکہ میجورٹی جو ہے غیر مسلم کی عورتیں ہی کماتی ہیں، مسلم عورتیں جو ہے بہت کم ہوتی ہیں جو جاب وغیرہ پر جاتی ہیں۔ اب یہ ٹرینڈ ہم لوگوں میں شروع ہو گیا، یہ شوقیہ سب شروع ہو گیا، ورنہ پہلے جو ہے اب ضرورت والی عورتیں جاتی ہیں، لیکن غیر مسلموں میں جو بے ضرورت عورتیں ہیں وہ بھی جاتی ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو عورتیں نہیں جاتی ہیں ان کے مرد ان کو ڈانٹ کے چلا کے بھیجتے ہیں، یعنی کچھ ایکسٹرا کمائی ہو جائے گی، تو گھر میں بیٹھے کے بیٹھے کیا کر رہی ہے، تو بھی کما، ہے نا۔ تو ان کے یہاں ایسا ہے کہ ہر کسی کو کمانا۔ آپ کبھی ایسی کوئی لیڈیز جو مسلمان ہو اس سے پوچھو کہ ٹرین میں جاؤ، صبح بامبے جو ٹرین جاتی ہے، جب عورتوں کی لیڈیز ٹرین میں، لیڈیز ڈبے میں بیٹھ کر، ان سے پوچھو جو لیڈیز عورتیں ہوتی ہیں نا،
वो कभी बुर्खा पहनी हुई किसी औरत को देखती हैं, मुझे बाकायदा एक ने बताया, इसके लिए मैं आपको बताऊँ, वो मुस्लिम औरतों को देख के बहुत सारी तो कमी नहीं होती तो उल्टा सीधा बोलती है ना, लेकिन कुछ ऐसी औरतों को बोलते हुए सुना गया, वो कहते कि इनके आदमी लोग बहुत अच्छे रहते हैं, इन लोगों को काम वाम पे जाना नहीं पड़ता है, घर में बैठ के खाते हैं। समझ ना, ये गैर मुस्लिम औरतों का हमारे बारे में जो है वो ख्याल है कि भाई ये मुसलमान की, और क्योंकि वो जहाँ रहती हैं अपने मोहल्ले में भी गैर मुस्लिम औरतों को देखती हैं कि मुसलमानों की औरतें कमाने के लिए नहीं जाती हैं और गैर मुस्लिम की औरतें ज़्यादातर कमाने के लिए जाती हैं, तो उन लोग इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझते हैं कि देखो इन लोग कितने किस्मत वाले कि घर बैठ के खाते हैं, और उनको ये भी पता है कि इनके घर में 4 आदमी 5 आदमी कमाने वाले जाते हैं, तब भी खा पी के कुछ नहीं कर पाते, और इनके घर से सब एक ही बंदा जाता है कमाने, सारे बच्चे घर में गोश्त खा रहे हैं, रोज़ गोश्त खा रहे हैं, रोज़ नल्ला पाया खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आज ये घर है, भी दूसरा घर बना लिया, तीसरा घर बना लिया, इनको इतनी बरकत भी है ना। तो वो ये चीज़ें देखती हैं औरतें, गैर मुस्लिम औरतें ये चीज़ देखती हैं, तो उनको पता है कि ये वाकई बेगम औरतें हैं, इसीलिए बेगम कहा जाता है। बेगम का मफहूम याद रहेगा ना इंशाल्लाह, लेकिन ये हमारी औरतें समझती नहीं ना, जो वो गम उठाने के लिए, गमज़दा होने के लिए निकल जाती है। तो अब जो जॉब करे वो गमज़दा, और जो घर में रह के खाए वो बेगम, ठीक है ना इंशाल्लाह, याद रहेगा। थोड़ा सा चुटकुला भी हो गया और थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर हो गया इंशाल्लाह, ये याद रखें इंशाल्लाह। ये गैर मुस्लिम औरतों का ही अलमिया है, वो बेचारी ये हमारे बारे में फील करती हैं। बहरा तो मंगल की रात को अगर हम कोई शख्स, जो आदमी मंगल की रात 2 रकतें पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा 1 बार और सूरह कद्र और इखलास 7-7 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ाद कर देगा, और ये नमाज क़यामत के दिन जन्नत की तरफ उसकी कायद और रहनुमा बन जाएगी। तो बात चल रही थी जन्नत में एंट्री, है ना। तो जन्नत में हम एंट्री करेंगे तो जन्नत की एंट्री पर 2 नहरें हैं, ठीक है ना। एक नहर में नहाएगा तो अंदर की तकलीफें दूर हो जाएंगी, एक नहर में नहाएगा तो ऊपर की जो तकलीफ है वो सब गायब हो जाएंगी, फिर बेगम होकर वो जन्नत में दाखिल हो। अब ऐसा भी नहीं है कि वो अंदर दाखिल होगा तो सिर्फ ये नमाज जो है उसकी रहनुमाई करेगी, ये नमाज तो एक्स्ट्रा के तौर पर उसको इज्जत देने के लिए अल्लाह ताला और एक रहनुमा रखेगा, वरना कुछ और रहनुमा होंगे। जो जन्नत में उसका मकाम और घर होगा, उसके अंदर जो उसकी हूरें होंगी वो तो इंतज़ार कर रही होंगी, लेकिन कुछ गिल्मा बोलते हैं गुलाम, और ये गुलाम जो है ना वो छोटे छोटे बच्चे होंगे। ये कौन से बच्चे हैं पता है? जो दुनिया के अंदर मुसलमानों के बच्चे बालिग होने से पहले इंतकाल हो जाते हैं, अल्लाह तबारक ताला इनको जन्नतियों के गुलाम बना कर रखेगा, यानी वो भी जन्नती में रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके आमाल कम होंगे, वो जन्नत में ऊंचा मकाम हासिल नहीं कर सकते, तो अल्लाह तबारक ताला उनको, लेकिन कुछ अमल ऐसे हैं कि जो ऊंचा मकाम मिलना चाहिए, लेकिन कुछ अमल ऐसे हैं जो वो उसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म कर देते हैं, समझना है। तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को उन जन्नतियों का गुलाम बना कर, समझना है। तो रहेंगे उसी जगह पर जहाँ पर यानी एक ऊंचे मकाम वाला है, उसी जगह रहना है, लेकिन भले से गुलाम बन के रहेंगे, मज़ा तो वही आएगा, है ना। अगर हमको अरब के किसी शहर, हमको नहीं चाहिए गुलामी उन लोगों की, लेकिन बात बोल दूँ, मान लीजिए किसी कौन सा वो टावर है जो सबसे बड़ा, बुर्ज खलीफा, है ना। बुर्ज खलीफा में मान लो 100वें माले पर कोई शेख रहता है, अगर हमको उसका असिस्टेंट बना दिया, वो जॉब मिले, तो आप क्या बोलेंगे? अरे क्या जॉब है ना, वहाँ कर रहा है उसकी गुलामी, लेकिन रह तो रहा है बुर्ज खलीफा में ना 100 माले पर, भले से मालिक बन के रह रहा है या काम करने वाला, जॉब करने वाला, लेकिन रहे तो बुर्ज खलीफा में रहे, है ना। तो मकाम तो वैसा है। तो बोलने का मतलब वो जो गिल्मा होंगे, वो छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, वो उसको लेने के लिए आएंगे जन्नत के दरवाजे पर, रिसीव करने के, वो उसको वहाँ से और उसके घर तक लेके जाएंगे। लेकिन जो ये शख्स ये नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक ताला इस नमाज को भी एक मखलूक की शक्ल में उसकी गाइड बनाकर अल्लाह तबारक ताला उसको उसके घर की तरफ रहनुमाई, समझ आया। इतनी बहुत सारी डिटेल थी एक नमाज की। अब बुध की रात की नफिल नक्शा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं, अभी तक आपने देखा जितनी भी नफिल नमाजों की जितनी भी रिवायतें हैं, सब जय्यद सहाबा किराम, ऐसे कोई सहाबी नहीं जिनका नाम हमने कभी नहीं सुना हो, आज पहली बार सुना हो। ये सब जय्यद सहाबा किराम का नाम हम सुन रहे हैं।
تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بدھ کی رات 2 رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فلق 10 مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ناس 10 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود شریف 10 مرتبہ پیش کرے تو آسمان سے 70 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے ثواب لکھتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک وہ فرشتے واپس نہیں جائیں گے، تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھتے ہیں۔ یہ ایسی نفل نمازیں ہیں کہ اگر زندگی میں ہم ایک بار بھی پڑھ کے چھوڑ دینا تو ہمارا کام ہو جائے ہے۔ تو سوچو جو لوگ روز پڑھتے ہیں، جو روز پڑھتے ہیں نا، کوئی غوث پاک ہو جاتا ہے، کوئی غریب نواز ہو جاتا ہے نا، پھر وہ جس چیز کو حکم دیتے ہیں نا تو وہ چیز بھی ان کا حکم مانتے ہے نا۔ کاش اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی غلامی عطا فرمائے اور ان کی طرح جس طریقے سے وہ عمل کرتے تھے اس کا صدقہ عطا فرمائے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں اسی نماز کے تعلق سے ہے کہ 16 رکعت ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد جو دل چاہے پڑھے، ہر 2 رکعتوں کے بعد 30 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 2 رکعت وقفے کے ساتھ اس کے بیچ میں 30 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور پہلی 2 رکعتوں میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی، یعنی اس کے گھر والے جن میں سے 10 ایسے جو جنتی ہے وہ تو نکل گئے، جو ایسے بچیں گے جو جہنمی ہیں ان لوگوں میں سے 10 جہنمیوں ان کو اس کی سفارش سے جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ کون سی نماز ہے بھائی؟ بدھ کی رات کی نماز، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ سب احیاء العلوم میں جب دل کرے کھولو اور اس میں ڈھونڈ لو، کیونکہ اگر 4-5 پیج میں نا یہ ساری دن کی راتیں اور رات کی راتیں پورے ہفتے کی آ جائیں گی انشاءاللہ، اس میں سے ڈھونڈ لیں گے، آپ کو مل جائے گی، پڑھو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آخری چیز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بدھ کی رات 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء وتذل من تشاء، یہ والی جو پوری سورہ ہے آخر تک کہ اے محبوب یوں عرض کریں اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی عطا کرے اور جس سے چاہے لے لے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے تو رسوا کرتا ہے، بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یوں کہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرمائے جس کے آپ اہل ہیں، تو ایسے شخص کے 70 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جہنم سے چھٹکارا بھی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کنفرم اس کو جہنم سے چھٹکارا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی نماز ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جمعرات کی رات ہے، پھر جمعہ مبارک کی رات ہے، پھر ہفتہ کی رات ہے، اس میں کیا، اور جمعرات کی رات کی جو نماز ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہے، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سال کے بدل جانے سے جو عبادتیں آتی ہیں جیسے عید کی نماز، عید کی نماز کی ڈیٹیل اور اس کی فضیلت آج تک ہم نے بہت پڑھی ہوگی، لیکن جب اس کو سن کر اور پھر آپ کو اس کا فضیلت پتہ چلے گی آپ کو، پھر آپ چاہیں گے کہ جلدی سے عید آئے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کل اس کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے ہمیں خوب خوب نیکیاں کر کے آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا ہمیں اپنے فرائض کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے والا بنا، بالخصوص نمازوں کو 5 وقت میں حفاظت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا۔ میرے مولا گناہوں سے پرہیز کرنے والا بنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کپڑے پہننا لوگوں سے گفتگو کرنا سب حضور علیہ السلام کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا حضور علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھ، ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرمائے، موت کے وقت عطا فرمائے، قبر میں عطا فرمائے، حشر کے میدان میں عطا فرمائے، جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں قبر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام